الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت اس ملک کے اندر جتنے مراکز چل رہے ہیں، جتنی مسجدیں آباد ہیں، مدارس چل رہے ہیں اور مسجدیں ہری بھری دکھائی دیتی ہیں، یہ دراصل ہمارے اکابر اور ہمارے اگلوں کی قربانیوں کا صدقہ، ہمارے پرکھوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، جس کی وجہ سے آج ہم سب کے لیے کھل کر اسلام پر عمل کرنا آسان ہوا، ورنہ آزادی سے پہلے ملک کے ایسے حالات تھے کہ اس وقت اسلام کا بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ 1757 بلکہ اس سے پہلے جب انگریز اس ملک کے اندر آئے اور ایک تاجر کی شکل میں آئے تھے، لیکن پھر ان کی نیتیں خراب ہوئی اور انہوں نے اس ملک پر اپنا قبضہ جمانا چاہا، تو سب سے پہلے اس مرد مجاہد نے ان کا مقابلہ کیا، وہ بنگال کا نواب سراج الدولہ تھا۔ یہ بڑے اللہ والے تھے، اس علاقے کے گورنر اور بادشاہ تھے، لیکن اپنوں ہی کی چاپلوسی کی وجہ سے اور اپنی ہی حکومت کے خائنوں کی وجہ سے پلاسی کے میدان کے اندر ان کو ناکامی ہوئی اور وہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد انگریز حکومت نے دیگر چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو یا تو وہاں کے خائنوں کو اور چاپلوسوں کو بڑی بڑی لالچیں دے کر اس خطے کو انہوں نے آزاد کر دیا، اپنے قبضے میں لے لیا، یا پھر دو صوبے والوں کو آپس میں لڑا لیا، دو بادشاہوں کو آپس میں لڑا لیا، اور تیسرا اپنا فائدہ ڈھونڈنے لیا۔ تو خیر یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان تھی جس کو وہ توڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ تھا میسور کا بادشاہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے فتح علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے اللہ والے گزرے۔ آج کل جو ہم ان کی تصویر دیکھتے ہیں جس میں داڑھی نہیں ہے، یہ خیالی تصویر ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے عبادت گزار تھے، تہجد کی نماز بھی ان کی فوت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جس دن شہید ہوئے اس دن کی تہجد کی نماز بھی ان کی فوت نہیں ہوئی۔ جب انگریز نے میسور کے اوپر قبضہ کرنا چاہا اور اپنی فوجیں جما لی، تو تریرنگا پٹنم میں اس میدان کے اندر مقابلہ ہوا، لیکن ان کے پاس ایک میزائل تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر حملہ کیا۔ تو انگریز بھی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ ٹیکنالوجی کے اندر ہم سے کتنے آگے نکل گئے، ایسا ہتھیار ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے جو پرچے اور ٹکڑے تھے اس کو انگلینڈ بھیجے اور وہاں جا کر اس کے اوپر ریسرچ کی، اور انہوں نے بھی میزائل اور راکٹ بنانا شروع کی۔ آج جتنی بھی ترقی نظر آتی ہے اس میزائل کے اندر اور
रॉकेट के बाद में तो यह दरअसल उन्हीं की इजाद की हुई थी। लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह को भी अपने ही ख़ाइनों की वजह से शहादत नसीब हो गई, यानी वो उस जंग के अंदर हार गए। 3 दिन तक मैदान के अंदर उनकी लाश पड़ी रही, खून में लथपथ लाश थी, लेकिन किसी को करीब जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब 3 दिन के बाद अंग्रेज़ गवर्नर वहाँ पहुँचा और सीने के ऊपर बैठ गया और बैठकर अपने मुल्क का झंडा उसके ऊपर रखा और कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया। उसको फतह करने के बाद उनकी नीयतें ख़राब हुई और उन्होंने हिंदुस्तान के दारुस्सल्तनत दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा जमाना चाहा। चुनांचे उसमें भी वो कामयाब हो गए और वहाँ के बादशाह शाह आलम से लिखवाया कि लिखो, ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया कि मुल्क खुदा का, हुकूमत सल्तनत बादशाह की और हुकूमत कंपनी सरकार, यानी ये जो मुल्क है वो तो खुदा का है और टाइटल और जो लक़ब होगा वो बादशाह का होगा कि हाँ आप इसके बादशाह हैं, आपकी सल्तनत है। लेकिन जो हुकूमत और कानून जो नाफिज होंगे वो अंग्रेज़ के नाफिज होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून नाफिज होंगे। हम जो चाहें जो फैसला करें इसमें हम आज़ाद होंगे। 1757 से 1857 तक का जो ज़माना है 100 साल, इसमें मुसलमानों ने ही तनहा जंगें लड़ी हैं, दूसरे भी बिरादरान वतन इसमें शरीक हुए हैं, लेकिन जो लीडरी का जो रोल अंजाम दिया है वो मुसलमान सिर्फ सालार थे। 1857 का जो ज़माना है वो अंग्रेज़ हुकूमत के उरूज का ज़माना था, उसको मुल्क के ऊपर मुकम्मल तसल्लुत हासिल हो गया था। उन्होंने इस मुल्क के अंदर अब जब मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हो गया, इन्होंने मज़हब के ऊपर हमला किया और अपने ईसाई मज़हब की तरवीज में कोशिश करने लगे। यूरोप वगैरह से पादरियों को बुलाया और लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने लगे। चुनांचे मजहबी अक़ीदत को ख़त्म करने के लिए 2 बड़ी बिरादरी थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मुसलमान सूअर को बहुत ज़्यादा नापाक समझते हैं और हिंदू गाय को बहुत पवित्र जानते हैं। तो मजहबी अक़ीदत को ख़त्म करने के लिए गाय की हड्डियाँ और सूअर की हड्डियों को उन्होंने पीस कर आटे में मिला दिया, ताकि जब आटा खाए तो ये हड्डियाँ भी, जो घी इस्तेमाल होता था उसमें सूअर की चर्बी मिलाने लगे। पानी के जो कुएँ थे उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी को मिला दिया। और ये हद हो गई जब इन्होंने ये किया कि जो कारतूस आते हैं जिसको बंदूक के अंदर डाले जाते हैं, उन कारतूसों के ऊपर भी सूअर और गाय की चर्बी का खोल चढ़ा और सिपाहियों को ये लाजिम कर दिया कि तुमको ये जो उसका कवर तोड़ना है वो मुंह से तोड़ना। असल उनका मकसद यही था कि जो मजहबी अक़ीदत है वो ख़त्म हो जाए। चुनांचे उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्ती की और मेरठ के अंदर उस वक्त तोपखाना, असल जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा मेरठ के अंदर थी। तो वहाँ से बड़े बड़े जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनमें से 90 सिपाहियों का इंतखाब किया और परेड करवाई, जिसमें ये ज़रूरी करार दिया कि आपको जो ये खोल तोड़ना है वो मुँह से तोड़ना। लेकिन इनमें से सिर्फ 5 आदमियों ने उस अफसर की बात मानी और 85 आदमियों ने इनकार कर दिया कि हम मुंह से मुंह से उस खोल को नहीं तोड़ेंगे, जिनमें से 49 मुसलमान थे और 36 हिंदू थे। लेकिन इन्होंने ये तकरीबन 1857 मई का महीना था और 6 तारीख में वाक़या हुआ। 7, 8, 9 तारीख में उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं इनको 10 साल तक कैद में डाल दिया गया और सख्त से सख्त सज़ा दी गई। चुनांचे उनको शहर में घुमाते हुए जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन 1857 में जब ये मामला लोगों ने देखा, क्योंकि ये जो अब लड़ाई थी एक मजहबी लड़ाई थी, इसकी क़ियादत मज़हब के रहनुमा किया करते थे।
مسلمانوں کی قیادت علماء کرتے تھے اور ہندو ان کی قیادت پنڈت کیا کرتے تھے، بڑے بڑے پنڈت بھی اس میں شریک تھے۔ خیر یہ فیصلہ ہوا تھا اور متفقہ یہ فیصلہ ہوا کہ 1857 میں 31 مئی میں ملک کے ہر گوشے میں انگریز کے خلاف بغاوت کی جائے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن جب یہ میرٹھ کا واقعہ ہوا تو لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور کنٹرول سے باہر ہو گئے، جس کی وجہ سے 9 مئی اس کے بعد 10 مئی کے اندر ہی انہوں نے بغاوت کا آغاز کر دیا اور اس توپ خانے کو بھی جلا دیا اور جیل خانہ جہاں ان لیڈروں کو انہوں نے بڑے بڑے سپاہیوں کو اس میں قید کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا، ان کو آزاد کر دیا اور جو بھی انگریز ہاتھ آیا اس کو مارتے ہوئے دہلی تک پہنچ گئے۔ لیکن جب وقت مقرر آیا تو اس وقت ملک کے مختلف جگہوں کے اندر بغاوت ہوئی، لیکن جو پہلے ہو گیا تھا اس لیے انگریز پہلے سے چوکنا ہو گئے تھے اور انہوں نے دہلی کے اندر جو بلند ایک جگہ تھی اس پہاڑی کے اوپر اپنی فوجی چھاونی بنا دی، جس کی وجہ سے پوری دہلی کی نظر ان کے اوپر۔ خیر اسی کے اندر ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے اکابر تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور شاملی کے اندر انگریز کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے شاملی کے اندر انگریز کا مقابلہ کیا، جن میں چونکہ یہ مذہبی علماء تھے، ان کا تقویٰ اور دیانتداری مشہور تھی، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن انگریز کے پاس تو اس وقت کے ہتھیار تھے اور مسلمانوں کے پاس تو اپنے زمانے کے پرانے ہتھیار تھے، جس کی وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر پائے اور بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ انہی میں مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر مظاہر العلوم سہارنپور بڑا مدرسہ ہے اس کا نام پڑا ہے، اور اسی مدرسے کے دوسرے مولانا سعادت رحمۃ اللہ علیہ اس نام کے بزرگ تھے۔ تو ان دو بزرگوں کے نام کو لے کر ہمارے ادارے کا بھی جو نام رکھا ہے مظہر سعادت، اسی وجہ سے مظہر سعادت رکھا ہے۔ ان دو بزرگوں کے نیک فالی کے لیے ان دونوں کے نام کو جمع کر کے مظہر سعادت رکھا ہے۔ چنانچہ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنا ہوٹ چوسا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ اپنا ہوٹ چوستے ہی اچھا نہیں لگتا، یہ تو پاگلوں جیسا لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے ہوٹ میں کیوں چوستا ہوں، اصل شاملی کے میدان میں جب لوگ شہید ہوئے تو اس وقت جنت کے پورے پیالوں کے اندر پانی پلا رہی تھی، جنتی مشروب پلا رہی تھی، تو سبھی شہداء کو پلایا، مولانا ظفر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی پلایا، اور جب میری باری آئی میں بھی زخمی پڑا تھا تو اس نے پیالہ میرے منہ کے پاس رکھ دیا، لیکن دوسرے انہوں نے کہا کہ رکو یہ تو ابھی زندہ رہنے والے ہیں، یہ شہید ہونے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے پیالہ منہ سے ہٹا دیا تو اس پیالے کا جو ذائقہ تھا اس ذائقہ ابھی تک مجھے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں، تو وہ جو مجھے ذائقہ اور نعمت ملی تھی اب تک اس کا مزہ مجھے محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے ہوش کو چوستا ہوں۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ملک میں مختلف تحریکیں چلی، جن میں مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ اگر میں کہہ سکوں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کا جتنا خون بہا ہے دوسری قوموں کا اتنا پسینہ بھی نہیں۔ ایک ہندو مورخ لکھتا ہے کہ اسی 1857 کی جب بغاوت ہوئی اس کے بعد انگریز نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، جس میں 50,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا اور 5 لاکھ مسلمانوں کو اس میں شہید کر دیا۔ یعنی جو بھی قداور آدمی نظر آتا تھا اس کو وہ شہید کر دیتے، حتیٰ کہ دہلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر پھندا لگا ہوا ہو، ہر درخت کے اوپر پھانسی کا پھندا لگا ہوا ہو۔ کوئی بھی پکڑا جاتا اس کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھا دیتے۔ کوئی عالم ہو یا بڑا بااثر آدمی ہو تو
مختلف طرح کی سزائیں دیتے تھے. کسی کو سوئی چبو کر شہید کر دیتے تھے، تو کسی کو ہاتھی کے اوپر بٹھا کر گلے میں پھندا ڈالتے تھے اور ہاتھی کو چلا دیتے تھے. ناش تڑپ کر وہیں مر جاتے تھے. ایک انگریز مورخہ ہے، اپنی ڈائری میں لکھتی ہے کہ اس پھندے کی تکلیف کی وجہ سے لاشیں اس طرح سکڑ جاتی تھی جس طرح انگریزی کا 8 کا آنکڑا ہے، تو اس طرح پوری ناش ہو جاتی. بعض مسلمانوں کو پکڑ کر توپ کے دہانے کے اوپر باندھ دیتے تھے اور توپ چلا دیتے تھے. اس کی وجہ سے جسم کی موٹی الگ ہو جاتی. تو بے پناہ قربانیوں کا صدقہ. اسی میں ایک تحریک چلائی، بلکہ 1857 کے بعد 9 سال بعد 1866 میں علماء نے جب یہ حالت دیکھی کہ ملک میں مسلمانوں کا اسلام اور دین خطرے میں ہے، تو انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے ایسے افراد تیار کیے جائے جو اس ملک کو آزاد کرنے میں محنتیں کرتے رہیں، تاکہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے، ان کا دین محفوظ رہے. چنانچہ وہاں کے فضلاء جہاں جہاں گئے انہوں نے کسی رول کو ادا کیا اور قربانیاں دیتے رہے. انہی کے پہلے شاگرد حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 40 سال تک انگریز کے خلاف لڑتے رہے، پڑھاتے بھی تھے اور یہ بھی سلسلہ جاری تھا. جہاں کہیں بھی انگریز کے خلاف مظاہرہ ہوتا تھا اس میں وہ ساتھ دیا تھا. اسی میں جمعیت علماء ہند بھی بعد میں تنظیم بنی، تو انہوں نے بھی ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چنانچہ ایک تحریک چلی. اصل تحریک تو ملک کے مختلف علاقوں کے اندر وہاں کے فضلاء کام کرتے تھے، لیکن جو خبریں پہنچائی جاتی تھی اس کا ایک طریقہ اپنایا گیا کہ ریشمی رومال کے اندر وہ خبریں لکھی جائیں اور رپورٹ پہنچایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آئندہ آپ آگے کیا قدم اٹھانا ہے، کیا اقدام کرنا ہے. وہ ڈیزائن کی طرح لگے گا، لیکن جب وہاں پہنچ جائے گا تو پڑھ لے. لیکن چونکہ انگریز کو کسی طرح پتہ چل گیا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو تحریک ریشمی رومال کا نام دیا. پھر وارنٹ جاری ہوئی کہ ان کو قید کر دیا جائے. اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجاز کے اندر تھے، مکہ المکرمہ کے اندر تھے. وہ چاہتے تھے کہ ملک کے باہر بھی جو اسلامی حکومتیں ہیں، خصوصاً خلافت عثمانیہ، ان سے مدد لی جائے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن جب یہ راز فاش ہو گیا، پھر ان کو بھی وارنٹ جاری ہوئی اور قید کر لیا گیا اور پہنچا دیا ان کو مالٹا کے اندر. یورپ کے اندر ایک جزیرہ ہے، وہاں یہ پہلی علماء کی جماعت ہے جس کو قید کر کے بیرون ملک میں پہنچایا گیا. ورنہ اس سے پہلے کئی لوگوں کو قید کیا ہے، لیکن وہ یا تو جزیرہ نکوبار کے اندر یا پھر ملک کے ہی کسی قید خانے میں رکھتے تھے. لیکن ان بزرگوں کو وہاں مالٹا کے قید خانے میں پہنچا دیا. اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان پر الزام لگے اور پھانسی لگ جائے یا پھر وہ ہمارا ساتھ دینے لگے. ان کو مارنے کے لیے کئی طرح کے حربے اپناتے تھے. چنانچہ زہریلے سانپ کو لا کر قید خانے میں چھوڑ دیتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سانپ اندر آتا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حسین احمد لا الہ الا اللہ کی ضربیں شروع کر. چنانچہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے اور سانپ بھی ساتھ میں ضربیں لگاتے وہی منہ مار کر مر جاتا. کئی طرح کی کرامتوں کا وہاں ظہور ہوا ہے. یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. لیکن انگریز کی وفاداری کبھی نہیں، بلکہ جب 3 سال کی قید سے جب ان کو رہا کیا گیا 3 سال بعد، اور جب وہ دیوبند آئے تو پھر اس وقت ہندوستان کے اندر مہاتما گاندھی باہر سے پڑھ کر آئے تھے. وہ تو ایک وکیل تھے، لیکن ان کا بھی سپورٹ چاہیے تھا. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے مہاتما کا لقب ان کو دیا، یعنی لیڈر بنایا کہ آپ مہاتما ہیں، ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ لیڈرنگ کیجئے، ہم آپ کا سپورٹ دیں. چنانچہ جمعیت کے چندے جو ہم پیسے دیتے جمعیت وغیرہ میں، تو اس وقت بھی ملک کے مختلف مسلمان پیسے دیا کرتے تھے. تو جمعیت کے چندے کے ذریعے مہاتما گاندھی کو ملک کے مختلف حصوں میں دورہ کرایا گیا اور انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا.
کہ جو مہاتما ہے ان کو لیڈر بنانے والے ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم ہی اپنے اکابر کی قربانیوں کو بھول گئے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت جب غسل دینے لگے، گورے بدن کے تھے لیکن جب غسل دے رہے تو دیکھا کہ پیٹھ کے اوپر، کمر کے اوپر گوشت بھی نہیں ہے اور کالے کالے دھبے پڑے۔ ان کے سفر کے ساتھی اور ان کے خاص شاگرد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا، تو کہا کہ یہ میرے اور میرے استاد کے درمیان راز تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اس لیے میں بتاتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مالٹا کے اسارت اور قید کے زمانے میں انگریز لیڈر ان کو تہہ خانے میں لے جاتا تھا اور لوہے کی گرم سریا جسے کہتے ہیں اسے گرم کر کے ان کی کمر پر لگاتا تھا کہ محمود حسن فتویٰ دے دو کہ ہم انگریز کے ساتھ، آپ کہہ دو کہ ہم انگریز کے ساتھ، لیکن وہ فرماتے تھے کہ نہیں، میں مر تو سکتا ہوں، میں بلال کا وارث ہوں، اپنی جان تو دے سکتا ہوں، آپ کے انگاروں پر لیٹ سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں انگریز کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اسی داغنے کے یہ نشانات ان کے شاگرد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو لاہور کے وہاں کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، وہ بھی فتویٰ دیا کرتے تھے کہ انگریز کے خلاف انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ان کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ لاہور کا جج کہنے لگا کہ حسین احمد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی یہ جو بات ہے، جس بات کو لے کر آپ کھڑے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی کے اندر سے کپڑا نکالا، کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، یہ رہا میرا کفن، مجھے میری بات کا اور میرے دعوے کی سزا مجھے معلوم ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے گی، میں مر جاؤں گا، گھر سے میں کفن لے کر آیا ہوں تاکہ لاہور والوں کو میرے کفن کی بندوبست کرنے کی بھی تکلیف لینی نہ پڑے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انگریز جنرل ان کے اوپر بہت سزا دیا کرتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان علماء فتویٰ دے دے کہ ہم انگریز کے ساتھ ہیں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ ان کو برف کی سل کے اوپر لٹایا گیا، برف کا بڑا ٹکڑا تھا ان کے اوپر لٹاتے تھے سردیوں کے زمانے میں، اور سزا دیتے تھے کہ کہہ دو کہ ہم انگریز کے ساتھ ہیں، انگریز کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک ہی بات تھی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ وہی وہ ٹھنڈک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جب ہوش آیا تو انگریز نے کہا کہ آپ فتویٰ دے دیجئے، ہمارا ساتھ دے دیجئے۔ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انگریز سن، برف کی سل کے اوپر سونے کی وجہ سے جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے جن کی قربانیوں کے صدقے آج ہمارے مراکز مساجد آباد ہے، ہم ہندوستان کے مسلمان کہے جا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستان، متحدہ ہندوستان جسے کہا جاتا ہے، وہ آزادی سے پہلے ہی تقریباً 7-8 سال پہلے اس کے فاصلے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے، پاکستان الگ ہو گیا۔ اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جمعیت کے اور بہت سارے اکابر تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم ہندوستان کے اندر ہی رہیں گے، ہمیں الگ 2 ٹکڑے کر کے بٹوارے والا ہندوستان نہیں چاہیے۔ لاکھوں کا مجمع دہلی کے مسجد کے اوپر تھا، وہاں ایک زبردست تقریر کی مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس تذبذب کے اندر تم مبتلا ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہاں پاکستان کے اندر جا کر تمہیں مکمل آزادی مل جائے گی؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ دہلی کی مسجد ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، یہ ہمارا تاج محل ہے، یہ ہمارا قطب مینار ہے، کس کے حوالے ان کو کر کے جا رہے ہو؟ ان کی نگہبانی کون کرے گا؟ ہزاروں اور لاکھوں مسجدیں ملک کے اندر پڑی ہوئی ہے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسی طرح کئی مدارس ملک کے اندر آباد ہیں اور چل رہے ہیں، ان کی حفاظت اور نگہبانی کون کرے گا؟ چنانچہ اس تقریر کا اثر ہوا کہ لاکھوں لوگوں نے ملک پاکستان جانے کا ارادہ ختم کر دیا۔
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سہارنپور کے اسٹیشنوں کے اوپر جا کر لوگوں کو ترغیب دیتے رہے، اور جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہے وہ پاکستان جانے سے رک گئے۔ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو آج ہندوستانی ہے یہ بائی چانس نہیں ہے بلکہ بائی چوائس ہے۔ ہمیں چوائس دیا گیا تھا، ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ پاکستان کو اپنائے یا ہندوستان کو اپنائے، لیکن ہم نے اپنی اس دھرتی کو، ہندوستان کو ہم نے اپنا وطن بنایا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں، ان کے واقعات خود بھی سنیں، اپنے اولاد کو بھی سنائیں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ جو ہم ہرا بھرا ہندوستان دیکھ رہے ہیں یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، اور مستقبل میں بھی اگر کسی اس طرح ضرورت پڑے تو ان کا ایک حوصلہ رہے، یہ تذبذب کی زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔